شیخ سعدی فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہیں مبلغ اخلاقیات بھی کہتے ہیں۔ گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے۔ ان کے بہت سے اقوال زرعی ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ سعدی کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور شیخ سعدی پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر بھی بہت باقی تھا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شیخ سعدی تکلیف کی شدت سے کراہنے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی، میرے پاس پیسے ہوتے، تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ ہی میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے نہیں تھے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتے نہیں؟ اے اللہ تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی سعدی نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔